أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. سورہ قصص کل شروع ہوئی تھی. اس کی ابتدائی 4 آیتیں گزشتہ کل بیان کی گئی تھی، جس کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک تمہیدی بات بیان فرمائی ہے. نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق. یہ پیغمبر ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کے واقعے کے کچھ اجزاء بیان کریں گے، پڑھ کر سنائیں گے، اور وہ بالکل ٹھیک ہوں گے، ذرہ برابر کمی بیشی اس میں نہیں ہوگی. فائدہ کن لوگوں کو ہوگا؟ لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں، جو ماننے والے ہیں، ایسے لوگوں کو اس واقعے سے بہت فائدہ ہوگا. ایک بات عجیب اس سلسلے میں ایک کتاب میں نظر سے گزری کہ اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ اول تا آخر بیان نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا من نبأ موسیٰ و فرعون، موسیٰ اور فرعون کے واقعے کا کچھ حصہ ہم پڑھ کر سنائیں گے. وہ کون سا حصہ؟ جس میں سبق ہے، جس میں عبرت کی باتیں ہیں، وہ واقعہ ہم پڑھ کے سنائیں گے. وہ حصہ، باقی حصے کو ہم چھوڑ دیں گے. اس سے ہمیں ایک سبق دیا گیا ہے کہ ہم بھی جب کوئی بات اور واقعہ بیان کرنے لگے تو اس واقعے کو اس طرح بیان کرنا چاہیے کہ اس کے جو اہم اجزاء ہو، جس سے لوگوں کا فائدہ وابستہ ہے، جس سے کوئی سبق کی اور عبرت کی بات نکلتی ہے، وہ بیان کرنا چاہیے. باقی اس واقعے کے وہ اجزاء، وہ حصے جس کے ساتھ کوئی فائدہ نہیں ہے، خواہ اس کو اتنا لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ واقعہ شروع ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے 3 آیات میں اس کا خلاصہ بیان فرما دیا ہے. 3 آیتوں میں اس پورے واقعے کا پہلے خلاصہ بیان فرمایا، پھر واقعہ شروع ہوتا ہے. قرآن مجید میں ایسا جگہ جگہ ہوتا ہے. اب سورہ کہف میں جائیے، اللہ تعالیٰ نے غار والے چند نوجوانوں کا واقعہ ذکر فرمایا ہے. تو جب واقعہ شروع ہوتا ہے تو اس سے پہلے نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اس سے پہلے رکوع میں ہی جو آخر کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے پورے واقعے کا خلاصہ 3 آیات میں بیان فرما دیا، اور اس کے بعد پھر واقعے کی تفصیل ذکر فرمائی. یہاں بھی
اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پورے واقعے کا جو اصل حاصل ہے، خلاصہ ہے، جو مغز ہے، جو لب لباب ہے، اس کو پہلے بیان فرما دیا بہت ہی مختصر انداز میں، اور پھر پورا واقعہ اس کی تفصیل آگے بیان فرمائی جا رہی۔ کل پہلی آیت ہو چکی تھی ان فرعون علا فی الارض، یہ واقعہ کون سی سرزمین پر رونما ہوا؟ بتایا تھا ملک مصر میں، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل بھی آباد ہے، اور فرعون اور اس کی قوم قبطی قوم بھی وہاں آباد ہے۔ اس سرزمین پر یہ واقعہ پیش آیا، اور کیا ہوا؟ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناہم ویستحیی نساءہم، 5 باتیں بیان فرمائی تھی، اور پھر فرمایا تھا انہ کان من المفسدین، یہ فرعون کا فساد تھا۔ یہ واقعہ رونما ہوا ہے ملک مصر میں۔ اس واقعے کو سمجھنے سے پہلے وہاں کی تاریخ بھی سمجھنی چاہیے، ہسٹری کیا تھی۔ کل خلاصتاً ذکر کیا تھا کہ بنی اسرائیل اصل تو باشندے تھے ملک شام کے، لیکن پھر مصر کیسے آئے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام والا واقعہ بیان فرمایا تھا مختصراً، کہ بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، قافلے نے اٹھا لیا اور ملک مصر میں لا کر بازار میں بیچ دیا، پھر وہاں سے عزیز مصر کے محل میں پہنچے، وہاں سے زلیخا والا واقعہ پیش آیا، پھر قید خانے میں گئے اور قید خانے سے پھر خواب کی تعبیر بتا کر بادشاہ کے مقرب ہوئے، اور پھر وہ ملک کے وزیر بنا دیے گئے اور بادشاہ بنے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے لمبی جدائی کے بعد حضرت یوسف اور ان کے والد کو اور ان کے بھائیوں کو دوبارہ ساتھ جمع کیا، تو حضرت یوسف نے ان کو بلا لیا، خود نہیں گئے، اس لیے کہ یہاں ذمہ داری بہت بڑی تھی، اس لیے اپنے ابا کو اور اپنے بھائیوں کو، سب کو، پورے خاندان کو بلا لیا ملک مصر۔ اور ظاہر ہے کہ وہاں آنے کے بعد اس وقت ان کی حکومت تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پورے ملک میں بڑی عزت دی، اور پھر ان کی جو نسلیں آگے بڑھی تو روایتوں میں یہ ہے کہ لاکھوں میں ان کی تعداد پہنچ گئی۔ چند سالوں کے بعد ان کی تعداد، قبیلے کی تعداد لاکھوں میں پہنچ گئی، 12 بھائی کے 12 قبیلے بن گئے اور ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی۔ ملک میں اللہ تعالیٰ نے انہیں استحکام عطا فرمایا، لیکن پھر آگے جا کر یوں ہوا کہ وہ دین سے تھوڑا ہٹنے لگے۔ جس بنیاد پر انہیں عزتیں دی گئی تھی وہ بنیاد ختم ہونے لگی، دین سے وہ انحراف کرنے لگے، ہٹنے لگے اور صحیح دین کو چھوڑنے لگے، تحریفات کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے ان پر مسلط کیا فرعون کو۔ یہاں ایک بہت اہم نقطے کی بات سمجھنی چاہیے، آگے والی آیت میں اسی کو بیان فرمایا ہے۔ فرعون ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کا دشمن ہے، اور اسی طرح ہر زمانے میں جو اس طرح کے فرعون آتے ہیں وہ سب اللہ کے اور اس کے دین کے، اس کے رسول کے دشمن ہوتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں قوت کیوں دیتا ہے، انہیں حکومت کیوں دیتا ہے، انہیں ظاہری اسباب کیوں عطا فرماتا ہے؟ فرعون کے بارے میں کہا علا فی الارض، ملک مصر میں اس نے بڑا سر اٹھایا تھا، بہت بلندی حاصل کی تھی، اور وہ ہر اعتبار سے بہت لائق فائق ہو گیا تھا، برتر ہو گیا تھا۔ تو یہ اس کو ملک مصر میں بلندی دینے والا حقیقت میں کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اور پھر اس نے آگے حکومت کس طرح حاصل کی؟ وجعل اہلہا شیعا، وہاں کے باشندوں کو فرقوں میں تقسیم کر دیا، مختلف جماعتیں بنائی، ہر جماعت سے اپنا مقصد حاصل کرتا تھا اور ان کے درمیان اختلاف کی آگ بھڑکاتا تھا، ڈیوائیڈ اینڈ رول پر عمل کر رہا تھا، بھاگلے پاڑ کے ان کو الگ الگ جماعتوں میں تقسیم کر کے خود کی حکومت سجا رہا تھا۔ پھر کیا کیا؟ استضعف طائفة منهم، ایک جماعت کو کمزور ٹھہرا رہا تھا، دبا رہا تھا، وہ جماعت کون سی؟ بنی اسرائیل کی۔ اور ظلم کے ایسا بازار گرم کیا، یذبح ابناہم، ان کے معصوم بچوں کو قتل کر دیتا تھا، اور ان کی لڑکیوں کو جو آگے جا کے عورتیں بننے والی تھی زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ یہ سب اس کی نسل کشی کے کام تھے اور ان کی تعداد کو نہ بڑھنے دینے کا یہ مقصد تھا۔ انہ کان من المفسدین، یقیناً وہ بڑے فساد مچانے والوں میں سے تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے اتنا استحکام کیوں دیا، اتنی مضبوطی، اتنی طاقت، اتنی قوت کیوں دی، جس کے نتیجے میں وہ ظلم کس پر کر رہا تھا؟ مسلمانوں پر۔ بنی اسرائیل اگرچہ اپنے دین سے تھوڑا ہٹ رہے تھے، نافرمانیوں میں مبتلا تھے، لیکن تھے تو ہماری طرح مسلمان، اللہ کو مانتے تھے اور
حضرت موسیٰ کو اپنا نبی مانتے تھے، اور اس سے پہلے جو ان کا آبائی دین تھا اس پر وہ قائم تھے، لہذا تھے تو وہ مسلمان۔ اور اس کے مقابلے میں فرعون تو انا ربکم الاعلیٰ کا دعوے دار تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا گویا منکر تھا اور اپنی ربوبیت کو تسلیم کروانے کے در پہ تھا، اس قدر سرکش تھا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو حکومت دی، اس کو قوت و طاقت دی، اور اس کے مقابلے میں جو مسلمان تھے وہ مستضعفین تھے، دبے ہوئے تھے، کمزور تھے، اور ملک میں ان کا کوئی قدر اور ویلیو نہیں تھی۔ تو ایسا کیوں؟ وہ اصل بات ہمیں سمجھنی ہے۔ یہی حال آج کل ہے دنیا میں۔ وہ ممالک، وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، دین کو نہیں مانتے، بلکہ برسر عام اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان لوگوں کو دیکھو کہ بڑے بڑے طاقتور ہیں، ان کے پاس ہر طرح کی طاقتیں ہیں، زمینی طاقتیں بھی ہیں، سمندری طاقتیں بھی ہیں، اور ہوائی طاقتیں بھی ہیں، بڑی بڑی فوجوں کے مالک ہیں، اور دنیاوی اعتبار سے بڑے ترقی یافتہ سمجھے جاتے ہیں، ان کے ہر چیز بہت اعلیٰ درجے میں ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو اللہ کو ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں، ان کا حال دیکھ لیجئے، ہم سب دیکھ رہے ہیں، وہی حال ہے، مستضعفین فی الارض، ہر جگہ ہمیں دبایا گیا ہے، کمزور ٹھہرایا گیا ہے، گویا کہ پوری دنیا میں اگر کوئی کمزور قوم ہے تو وہ ہم ہیں۔ تو یہی حال ہے جو اس زمانے کا حال تھا۔ تو سوال بہت اہم ہے کہ اللہ نے اپنے دشمنوں کو تو طاقت دی اور اپنے ماننے والوں کو ایسا کمزور بنایا، اس کی وجہ کیا؟ وجہ وہی جو تاریخی روایت میں آ گئی کہ وہ اپنے دین سے ہٹ گئے، جس مقصد کے لیے مسلمانوں کو استحکام دیا گیا تھا، خلافت دی گئی تھی، اس مقصد کو انہوں نے پورا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت دی، چنانچہ جب تک وہ اپنے مقصد پر قائم رہے وہاں تک مسلمان غالب رہے، لیکن پھر جب آگے جاتے جاتے پستی اور انحطاط کا دور آیا اور اپنے اصل مقصد کو فراموش کر بیٹھے، عیاشیوں میں مبتلا ہو گئے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے خلافت و حکومت چھین لی اور دوسرے لوگوں کو دی۔ اسی طرح ہر جگہ آپ دیکھ لیجئے، فرانس میں مسلمانوں نے تقریباً 700 سال حکومت کی اور وہاں بڑا کر و فر تھا، بڑی ترقیاں تھیں، لیکن جب وہاں پھر موسیقی، میوزک نے اس کی جگہ لے لی، شراب خوری اس کی جگہ پر آ گئی، اور لوگ عیاشیوں میں پڑ گئے اور اپنی شہوتوں کے پیچھے دیوانے ہو گئے، تو اس موقع پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے وہاں کی حکومت چھین لی، اسپین والے آئے اور وہ قابض ہو گئے۔ اس وقت کا جو خلیفہ تھا اس کو اس کی ماں نے ایک جملہ کہا تھا، وہ دل پر لکھنے کے قابل ہے۔ اس کی جب وہ خلافت جانے لگی، وہ رونے لگا، تو اس کی ماں نے کہا کہ تو پورے ملک کو ضائع کرنے والا بادشاہ بن کے ابھی رو رہا ہے، اس لیے کہ جب تیرے ہاتھ میں حکومت تھی اس وقت تو نے مردوں کی طرح اس کا دفاع نہیں کیا، جو کام کرنے کا تھا اس وقت نہیں کیا۔ تو جب دین سے انحراف ہوتا ہے، دین سے لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو اگرچہ ہیں وہ مسلمان، اگرچہ ہیں وہ اللہ کے محبوب، یاد رکھیے ایمان اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، تو اسی طرح ایمان والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ کفر و شرک اللہ کے یہاں مبغوض و ناپسندیدہ ہے، تو کافر و مشرک بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں انتہائی مبغوض ہے، یاد رکھیے۔ ان کو حکومت کا دے دینا، یہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی حکومت دی، تو اس کا مطلب ہرگز نعوذ باللہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرعون سے خوش تھے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم حکومت میں نہیں تھے، کمزور تھے، دبے ہوئے تھے، تو نعوذ باللہ اللہ ان سے ناراض تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ اسی طرح اس وقت دنیا میں جو حکمران ہے اور جن کے ہاتھوں میں اقتدار و طاقت ہے، ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اور ہم یعنی اہل ایمان جو دبے ہوئے ہیں، کمزور ہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اللہ کو ہم سے نفرت ہے۔ تو پھر یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے کہ حکومت، طاقتیں انہیں دی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں وہ ہمارے اوپر ظلم ڈالے، جیسے فرعون بچوں کو ذبح کر رہا تھا، اس قدر سخت مظالم ڈال رہا تھا، اسی طرح آج ہمارے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، ہمارے جوانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، ہمارے بوڑھوں کو مارا جا رہا ہے، عورتوں پر زیادتیاں ہو رہی، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب دیکھ رہے۔ لیکن کیوں ہو رہا ہے؟
یہ اصل سمجھنے کی چیز ہے۔ اس کو آگے والی آیت میں بیان فرمایا، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ احسان کریں ان لوگوں پر جنہیں زمین میں دبا دیا گیا ہے، جنہیں زمین میں کمزور ٹھہرا دیا گیا ہے، ان پر احسان کرنے کا ہمارا ارادہ ہے، اس لیے ہم نے ان لوگوں کو مسلط کیا ہے۔ یہ دونوں آیت میں عجیب ربط ہے۔ یہ فرعون کو کیوں مسلط کیا بنی اسرائیل پر؟ اس لیے کہ اب ہمارا ارادہ یہ ہے کہ یہ جو کمزور بنا دیے گئے لوگ ہیں، جو دبائے ہوئے لوگ ہیں، ان پر اب احسان کریں ہم۔ تو احسان کرنے کے لیے اللہ نے ان لوگوں کو مسلط کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے بعض روایتوں میں ہے کہ ظالم آدمی اللہ تعالیٰ کا کوڑا ہے، ظالم آدمی یہ اللہ تعالیٰ کا کوڑا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں اپنے محبوبوں کو تاکہ وہ لوٹ آئے اللہ کی طرف۔ جب یہ لوٹ آتے ہیں تو پھر ان کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ اس ظالم سے انتقام لیتے اور اس کو سزا دیتے۔ چنانچہ بعض روایتوں میں ہے کہ جو میرے ماننے والے ہیں جب وہ میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کرتا ہوں جو مجھے ماننے والے نہیں ہیں۔ جو میرے ماننے والے ہیں، ایمان والے، جب وہ میری نافرمانی پر اتر آتے ہیں تو میں ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کرتا ہوں جو میرے ماننے والے نہیں ہیں۔ جب یہ ظالم مسلط ہوتا ہے تو پھر اصلاح ہوتی ہے، رجوع اللہ کی طرف ہوتا ہے، رجوع اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ تو یہ حالات، یہ سختیاں اور یہ ظالموں کی حکومتیں یہ ہماری اصلاح کے لیے ہیں کہ جب یہ لوگ مسلط ہوں گے تو اپنی خرمستیوں سے باز آئیں گے، غفلت سے بیدار ہوں گے، جو سو گئے ہیں اٹھیں گے، اور پھر جب اٹھیں گے اپنی اصلاح کریں گے تو پھر دوبارہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی حکومت دیں گے جیسے آگے آ رہا ہے۔ تو یہ اس طرح کے حالات اسی لیے آتے، سختیاں۔ ان سختیوں کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھیے، جیسے ہر ایک کے گھر میں اس طرح کی نوبت آتی ہے، ہم چھوٹے تھے، گھر والوں کی طرف سے پڑھائی کے معاملے میں سختیاں ہوتی، نہ پڑھنے بیٹھے تو کبھی ابا کی ڈانٹ پڑتی، کبھی پٹائی بھی ہو جاتی۔ تو یہ سارے معاملات ہوتے تھے۔ بچہ اگر کوئی کام کرنے جا رہا ہے تو اس وقت اس کو جب ابا کی طرف سے منع کیا جاتا ہے یا سختی کی جاتی ہے تو بڑی ناگواری ہوتی ہے کہ کیا یار، میرا ابا ہر چیز میں مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں، ہر چیز میں پٹائی ہوتی رہتی ہے۔ لیکن اس وقت کی ناگواری اپنی جگہ تھی، لیکن جب یہ آدمی بڑا ہو جاتا ہے اور بڑا ہونے کے بعد اس تعلیم کو جو اس نے حاصل کیا تھا باپ کی سختی سے، اس کے نتائج وہ دیکھتا ہے تو دل سے اس کے باپ کے لیے دعا نکلتی ہے کہ اللہ بھلا کرے میرے ابا کا، اللہ بھلا کرے میرے فلاں استاد کا، انہوں نے سختی کر کے مجھے پڑھایا، اس لیے آج میرے پاس یہ نعمت ہے، آج میرا اتنا اونچا مقام ہے، آج میرے پاس اتنا مال و دولت ہے، آج میرے پاس اتنا عہدہ ہے، آج میرے پاس فلاں چیزیں ہیں۔ تو اس وقت اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن باپ جو سختی کر رہا تھا دراصل اس کے پیچھے اس کی شفقت تھی، اس کے پیچھے اس کی رحمت تھی، اس کے پیچھے اس کی محبت تھی کہ بچہ اپنی ان غلطیوں سے باز آ جائے تو آگے جا کے بڑا مقام پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسی لیے ان لوگوں کو مسلط کرتے ہیں تاکہ ہم یعنی اہل ایمان اپنی غفلتوں سے باز آئے اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ جب اصلاح ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوگا وہی جو یہاں ہو رہا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ظالم کو مسلط کر کے اہل ایمان کی اصلاح کرتے ہیں اور پھر خود اس سے انتقام لیتے ہیں، اس کی مثال حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے یہ بھی بیان فرمائی ایک موقع پر کسی اور نسبت سے کہ یوں سمجھیے کہ ایک شہزادہ ہے، بادشاہ کا بیٹا، اور ایک ادنا درجے کا سپاہی اور پولیس والا ہے جس کے ساتھ بادشاہ کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ بتائیے کہ دونوں میں سے بادشاہ کو محبوب کون ہے؟ اپنا لخت جگر، اپنے نطفے سے بنا ہوا بیٹا، یا وہ سپاہی؟ ظاہر ہے کہ اپنا بیٹا بادشاہ کو زیادہ محبوب ہے۔ لیکن شہزادے نے کوئی بڑا قصور کیا، شہزادے نے کوئی بڑی غلطی کی، اس پر بادشاہ ناراض ہوا اور اس نے اس سپاہی کو بلا کر کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس نے فلاں قصور کیا ہے، اس کو 10 کوڑے لگاؤ۔ اب یہ سپاہی کیا کر رہا ہے؟ شہزادے کو، بادشاہ کے بیٹے کو 10 کوڑے لگا رہا ہے۔
اور حکم کس نے دیا؟ بادشاہ نے۔ کوئی دیکھنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ سپاہی بادشاہ کی نظر میں بڑا معزز ہے اور یہ شہزادہ بادشاہ کی نظر میں کوئی عزت نہیں رکھتا؟ ہرگز نہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ شہزادہ بادشاہ کی نظر میں آج بھی اتنا ہی محبوب ہے جتنا کل تھا، اور سپاہی کی ویلیو پہلے جتنی تھی اتنی ہی ہے، لیکن اب یہ کوڑے سپاہی کے ذریعے سے لگوا کر اس بیٹے کی اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ کل جب اس بیٹے کی اصلاح ہو جائے گی اور وہ اپنے باپ کی جگہ تخت پر بیٹھے گا تو اسی کے ہاتھ سے اس سپاہی کا انتقام لیا جائے گا۔ بس یہی حال ہے دنیا کے ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا اور ہر زمانے میں کرتے، لیکن کیوں؟ اصلاح کے لیے۔ جب یہ سدھر جائیں گے اسی کے ذریعے سے پھر کیا ہوگا؟ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جو زمین میں دبا دیے گئے ہیں، زمین میں کمزور بنا دیے گئے ہیں، ان لوگوں پر ہم احسان کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس لیے ایسے حالات میں انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ حالات تو آئے ہمیں اٹھانے کے لیے۔ یہ حالات جو بعد مخالف چلتی ہے، ہوا جب مخالف سمت میں چلتی ہے، وہ تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو چلتی ہے اس لیے کہ ہمیں اٹھائے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، تو کوئی آدمی اگر زمین میں دبا ہوا ہے، کمزور ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہمارے اوپر احسان کرنے کا ہے، اس لیے یہ حالات آئے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ احسان کریں ان لوگوں پر جو زمین میں دبا دیے گئے ہیں، کمزور ٹھہرا دیے گئے۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ انہیں اب پیشوا بنائے۔ ائمہ امام کی جمع ہے۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، آج تو حال یہ ہے کہ کوئی ان کے پیچھے چلنے والا نہیں ہے، لیکن اب ہم انہیں امامت کا درجہ دینے والے ہیں۔ علماء نے ایک بہت نکتے کی بات لکھی ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَنَجْعَلَهُمْ مُلُوكًا، اور ہم انہیں بادشاہت دینا چاہتے، ایسا نہیں فرمایا، بلکہ ملوک کے بجائے، بادشاہت کے بجائے اللہ نے امامت کا لفظ استعمال کیا۔ اس لیے کہ امام کسے کہتے ہیں؟ جس کے پیچھے لوگ چلے، جو مقتدا ہو، جس کی لوگ اقتدا کرتے ہیں، جس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، اس کو امام کہتے ہیں۔ جیسے نماز کا امام ہوتا ہے، ویسے ہی باہر کی دنیا میں بھی امام، پیشوا، قائد اور لیڈر ہوتے ہیں جس کے پیچھے پیچھے لوگ چلتے ہیں۔ تو بادشاہ اگر بنا دیا جائے تو جب تک وہ رہے گا وہاں تک اس کی حکومت ہے، جب وہ مرے گا تو بات ختم، یا اس کو ہٹا کے کسی اور کو بٹھا دیا گیا تب اس کی بات ختم۔ لیکن جو امام بن گیا، پیشوا بن گیا، وہ دنیا سے چلا جائے گا، پھر بھی اس کے پیچھے لوگ چلتے رہیں گے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امامت دی، انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کا پیشوا اور امام بنانے والا ہوں۔ کیسے امام؟ حضرت ابراہیم دنیا سے گئے، ہزاروں سال گزر گئے، لیکن آج بھی انہی کے راستے پر چلے، یہاں تک کہ ہماری ملت محمدیہ، اس کو بھی کہا ملت ابراہیم حنیفہ، یہ ملت ابراہیمی ہے، اسی کے اوپر ہم چل رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ارادہ یہ کیا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسے کمزور اور دبے ہوئے لوگوں کو اب اٹھائیں اور انہیں امام بنائے، انہیں پیشوا بنائے۔ وَنَجْعَلَهُمْ الْوَارِثِينَ، اور ہم انہیں وارث و مالک بنائے۔ کس کا؟ اس سرزمین کا جس کے یہ لوگ مالک ہیں۔ وارث وراثت کب آتی ہے؟ جب پہلے والا جاتا ہے تو بعد والا اس کا وارث بنتا ہے، باپ دنیا سے جاتا ہے تو بیٹا اس کا وارث بنتا ہے۔ تو یہ موجودہ جو حکومتیں ہیں فرعون کی، اور اس کی جو ملکیت ہے، اس کی جو بادشاہت ہے، اس سے چھین کر تمہیں وہ بادشاہت دے دیں گے۔ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي اسرائیل، اللہ نے جو قرآن میں کہا کہ ہم نے ان فرعونیوں کو نکالا کہاں سے؟ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ، کھیتوں سے اور ایسے باغات سے کھجور کے جن کے گابے بالکل بھرے ہوئے تھے، یعنی بہترین ان کی سرزمین تھی، وہاں نہریں بہتی ہیں، اس سرزمین کا ہم انہیں وارث بنائیں۔ ملک شام کا، مصر سے بھی اچھی جگہ کا انہیں وارث بنایا، وہاں کی حکومت دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ۔ حالانکہ ظاہری اعتبار سے اس وقت دیکھا جائے تو بنی اسرائیل تو بالکل دبے ہوئے غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اور اس کے مقابلے میں فرعون بڑا طاقت کے
غرور میں تھا، کسی کے خیال میں نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فرعون کی حکومت ختم ہو جائے اور اس کی جگہ پر یہ کمزور لوگ حاکم بن جائے. ایسا لوگوں کے سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی، اس لیے کہ کوئی مقابلہ ہی نہیں بنتا تھا. بھائی تھوڑی موٹی فوج بھی ہو، تھوڑے بہت اسلحے بھی ہو، کچھ مقابلے کے لیے کچھ چیز بنتی ہو تو سمجھ میں آئے کہ چلو ہو سکتا ہے کہ یہ جیت جائیں گے. یہاں تو مقابلہ کچھ ہے ہی نہیں. ایک طرف فرعون پوری طاقت کے ساتھ، لاؤ لشکر کے ساتھ، اور دوسری طرف یہ غلامی کی زندگی بسر کرنے والے جن کے پاس نہ کوئی اپنا ملک ہے، نہ کوئی اپنی فوج ہے، نہ کچھ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کو ہٹا کے انہیں لانا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی تدبیر کام میں آتی ہے. جیسا حال ابھی ہے، مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے پاس بہت کچھ ہے، لیکن اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ ان کمزوروں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ طاقتور بنائیں گے، اور موجودہ حکومتوں کو ہٹا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کمزوروں کے ہاتھ میں عدل و انصاف کرنے کے لیے حکومت عطا فرمائیں گے. احادیث میں اس کی وضاحت ہے، یہ حالات ہمارے سامنے ہے اور قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو زمین میں قدرت دیں. تمکین کے معنی ایسی قدرت دینا کہ پورے طور پر وہ اپنی جگہ بنا لے. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ، اور ان مستضعفین کو، ان دبائے ہوئوں کو، ان کمزوروں کو ہم اس سرزمین، الارض سے مراد ارض مصر میں یا ارض شام میں، ہم انہیں قابو دے، قدرت دے، اختیار دے، یہ ہم چاہتے ہیں. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ہم دکھائیں فرعون و حامان کو اور ان دونوں کے لشکروں کو، منہم، ان کمزوروں کی طرف سے، وہ بات جس سے وہ ڈر رہے تھے. علماء نے یہاں ایک بڑی نکتے کی بات دیکھی. فرعون کا تذکرہ تھا، بیچ میں حامان بھی آ گیا. یہ حامان فرعون کا وزیر ہے. فرعون بڑا حاکم تھا اور حامان بڑا مالدار تھا. آگے بھی اس کا تذکرہ انشاءاللہ اسی صورت میں آنے والا ہے. اس صورت میں موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ دو لوگوں سے ہے، ایک فرعون سے اور ایک حامان سے. فرعون حکومت والا اور حامان مال والا، دونوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کا تقابل بتایا ہے. اور خلاصے کے طور پر اس پورے صورت کا اور پورے واقعے کا مغز یہ ہے، اس کا حاصل اور لب لباب یہ ہے کہ اس کائنات میں قوت صرف اللہ کی ہے. یہ بات ثابت ہوگی. اس کائنات میں قوت صرف اللہ کی ہے، یہ بات ثابت ہوگی. اور اس کائنات میں سب سے بڑی حقیقت یہ ایمان کی حقیقت ہے. سب سے بڑی حقیقت یہ ایمان کی حقیقت ہے، اور سب سے بڑی قدر و قیمت اخلاق کی قدر و قیمت ہے. یہ سب باتیں، یہ تین باتیں اس صورت کا خلاصہ ہے. قوت صرف اللہ کی، قوت صرف اللہ کی، سب سے بڑی حقیقت ایمانی حقیقت ہے، اور نمبر 3 سب سے بڑی قدر و قیمت یہ اخلاق کی قدر و قیمت ہے. یہ بات ثابت ہوگی. تو حامان یہ فرعون کا وزیر تھا اور مالی اعتبار سے اس کا سپورٹر تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ اس کے ساتھ فرمایا، فرعون کے ساتھ. علماء نے ایک نقطے کی بات یہ لکھی کہ جو آدمی ظالم کا کسی طرح بھی ساتھ دے، کسی طرح بھی سپورٹ کرے، وہ بھی ظالم کے ساتھ ہی شمار کیا جائے گا. چنانچہ فرعون کے ساتھ ہی حامان کا بھی تذکرہ کیا. اللہ فرماتے ہم یہ چاہتے ہیں کہ فرعون کو اور حامان کو اور ان دونوں کے لشکروں کو وہی چیز دکھائے جس سے وہ ڈرتے تھے. کیا ڈرتے تھے؟ کہ بچوں کو ذبح کرنا کس لیے تھا؟ کہ بنی اسرائیل کے ایک بچے کے ہاتھ پر تیری حکومت کا زوال ہوگا، تیری حکومت ختم ہوگی. بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ جنم لے گا جو بڑا ہو کے تیری حکومت کو ختم کر دے گا. کاہن نے خواب دیکھا تھا، اسی سے وہ ڈر رہے تھے کہ حکومت ختم ہو جائے گی، حکومت ختم ہو جائے گی. اللہ فرماتا ہے ہم وہی دکھانا چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت کو ختم کروائیں گے. یہ ہمارا ارادہ ہے. فرعون نے پوری تدبیر کی، کون سی؟ کہ وہ بچہ بڑا ہونے ہی نہ پائے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر اس پر غالب ہے، اللہ تعالیٰ کی تدبیر اس پر غالب ہے. کیسے اللہ تعالیٰ اس بچے کو کہاں پہنچاتے وہ انشاءاللہ آگے والی آیات میں آ رہا ہے. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ہم چاہتے ہیں کہ دکھائیں فرعون و حامان کو اور ان کے لشکروں کو ان لوگوں کی طرف، یعنی ان کمزوروں کی طرف سے وہی چیز جس سے وہ ڈر رہے تھے، جس کا وہ خوف کر رہے تھے، وہی چیز ہم انہیں دکھلانا چاہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے خلاصہ بیان فرما دیا. پوری
سورت کا اب یہاں سے واقعے کا پہلا حصہ شروع ہوتا ہے۔ واقعے کا پہلا حصہ شروع ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل تو سالہ سال سے کمزور تھے، دبے ہوئے تھے، لیکن اب اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی اصلاح گویا ہو گئی، اور اس کمزوری میں اور مظالم سہتے سہتے انہیں احساس ہوا اپنی غلطی کا کہ ہم جو کچھ کر رہے تھے غلط، اب ہمیں صحیح راستے پر آنا ہے۔ جب یہ احساس ہو گیا تو اب اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی جوش میں آئی، اور ارادہ ہے اب اللہ تعالیٰ کا کہ فرعون کی حکومت کو ختم کیا جائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی کام آنن فانن نہیں ہو جاتا، چاہے تو سب کا سب آن کی آن میں کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ دھیرے دھیرے تدریجاً کام ہوتا ہے، ایک دم سے نہیں۔ ہم یہ چاہتے کہ بس ابھی صبح فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھو اور شام تک امریکہ کے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ حکومتوں کے عروج میں اور حکومتوں کے زوال میں سالہ سال لگتے ہیں، یہ سنت الہی ہے۔ کوئی حکومت قائم ہوتی ہے اچھی تو اس کے لیے بھی کافی طویل عرصے تک ایک جد و جہد اور محنت ہوتی ہے، اور کوئی حکومت گرتی ہے تو اس کو بھی آنن فانن نہیں گرایا جاتا، وہ بدبختی کی انتہا کو پہنچتی ہے، تب جا کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گراتے۔ چنانچہ یہاں بھی اسی طرح ہوا ہے۔ ابھی تو ہمارا ارادہ ہوا، یہ ارادہ کیسے بروئے کار آیا اور کیسے وہ دنیا میں نافذ ہوا، اس کے لیے ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے۔ کہاں؟ بنی اسرائیل کے یہاں، جس بچے کا نام موسیٰ ہے، اور وہ ایسی زمانے میں پیدا ہو رہا ہے جب فرعون کی طرف سے بچوں کو ذبح کرنے کی مہم جاری ہے، مشن جاری ہے۔ کوئی عورت بنی اسرائیل میں حاملہ ہو اور اس کا پتہ انہیں نہ چلے، ایسا نہیں ہو سکتا، جیسے آج کل کا دور ہے۔ ہر ایک عورت کی وہاں ضروری ہے کہ وہ ریکارڈ پر آئے، حمل سے ہوئی تو اس کو لے جاؤ اسپتال میں، اس کا نام لکھواؤ، اور جیسے ہی بچہ پیدا ہو تو اس کا رجسٹریشن کرواؤ۔ کوئی بچہ ایسا نہیں جو ان کے ریکارڈ میں نہ ہو۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ ایسی عورتیں جو دایا ہوا کرتی تھی، ایک ایک گھر میں جا کے عورت کو چیک کرتی تھی، اور ان کے پاس ریکارڈ رہتا تھا کون سی عورت کے یہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ ظاہر ہے ایسے زمانے میں وہ بچہ پیدا ہو رہا ہے جس کے ہاتھوں پر فرعون کی حکومت کو ختم ہونا ہے۔ ابھی یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے، یہاں سے واقعہ آگے شروع کیا جا رہا ہے۔ خلاصہ واقعے کا ابھی ہم نے سمجھ لیا، اتنا ہی آج کافی ہے۔ پورے خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کے امتحانات آتے ہیں، اپنے ماننے والوں کو کمزور بنایا جاتا ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں، نافرمانیوں پر اتر آتے ہیں، اپنے مشن کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کو دوبارہ اپنے مشن پر لانے کے لیے، اپنے مقصد پر لانے کے لیے اللہ کی طرف سے ایسے ظالموں کو مسلط کیا جاتا ہے۔ اور ان ظالموں کو مسلط کرنے کا معنی ہرگز یہ نہیں کہ اللہ کے محبوب ہیں اور ہم اللہ کے مبغوض ہیں، نہیں، اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمیں صحیح راستے پر لانے کے لیے یہ ان لوگوں کو مسلط کیا گیا۔ یہ غلط فہمی کو دور کر دینا چاہیے۔ بہت سے سمجھتے ہیں اور دلوں میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نافرمان ہے، پھر ان کے پاس اتنی طاقت کیوں؟ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں اور ہمارے پاس طاقت نہیں۔ یہ ہمارے اوپر ان کو مسلط کیا گیا اللہ کی طرف سے، جیسے وہ بادشاہ نے سپاہی کو مسلط کیا تھا اپنے بیٹے کے اوپر، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں پر ان لوگوں کو مسلط کیا ہے۔ وہ اس لیے کیا ہے تاکہ ہم صحیح راستے پر آ جائیں، ہم صحیح راستے پر آ جائے، اس لیے کیا ہے۔ اس لیے ایسے حالات میں ہماری فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہم کیسے اللہ کی طرف جتنا جلدی رجوع کریں گے اتنے جلدی انشاءاللہ یہ حالات چھٹیں گے۔ اور رجوع کس طرح کرنا ہے؟ رجوع اس طرح کرنا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے اس مقصد پر آنا ہے۔ رجوع کرنے کا صرف یہ معنی نہیں کہ بس دعا ہی کرتے رہو، دعا تو ضرور کرنی ہے لیکن اپنی اصلاح بھی کرنی ہے۔ جن کاموں کا ہمیں قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے، جن احکام پر چلنے کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے، ان احکام کو پورا کرنا ہے۔ وہ احکام کو ایک دو نہیں ہے، بہت سارے ہیں۔ ان میں سے ایک دعوت بھی ہے، ان میں سے ایک اپنی عبادات ہے، اپنا تعلق اللہ کے ساتھ درست کیا جائے اور پھر اس تعلق کو لے کر لوگوں کے پاس جایا جائے دعوت کے لیے۔ پھر دعوت کی بھی مختلف مراحل ہے، زبانی طور پر بھی ہوتی ہے اور دوسرے طریقے بھی ہے، وہ تمام طریقے اپنائے جائے، تب جا کر امت اس پستی سے نکل کر آگے کی طرف بڑھے گی، تنزلی سے نکل کر اس کی ترقی ہوگی، اور محکومیت سے نکل کر حاکمیت کی طرف انشاءاللہ ضرور آئے گی اور یقیناً آئے گی۔ احادیث میں ہمیں اس کی خبر دی گئی ہے،
حضرت مہدی کا ظہور ہونا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر اترنا یقینی ہے، اور اس سے پہلے والے حالات لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کی ایک جماعت ہر وقت برحق رہے گی، اور وہ کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، وہ برسر پیکار رہے گی، حق بالکل مغلوب نہیں ہو سکتا، کہیں نہ کہیں رہے گا۔ ہاں حالات آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، پریشانی آئے گی، اس کو برداشت کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئرڈ رکھنا چاہیے، ذہنی طور پر تیار رکھنا چاہیے کہ حق کے راستے میں آزمائشیں تو آنے ہی والی۔ جو آدمی راہ حق پر چلے اور اپنے دماغ میں یہ رکھے کہ راہ حق پر چلیں گے، پیٹ بھی برابر بڑھتا رہے گا، کوئی تکلیف نہیں آئے گی، نہ جسمانی نہ روحانی نہ ذہنی کوئی تکلیف نہیں آئے گی، تو ایسا آدمی جب اس کے اوپر ابتلا آتا ہے، آزمائش آتی ہے، تو سب سے پہلے پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھسل جاتا ہے۔ اس لیے ایک بات تو یاد رکھنی چاہیے کہ راہ حق آزمائشوں سے بری ہوئی ہے۔ آزمائش آتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، نبی راہ حق پر چلتے تھے، ان پر آزمائش آتی تھی، تو جو آدمی جس راستے پر چلے گا آزمائش تو آنے والی۔ اس لیے آدمی کو اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس کے لیے تیار رکھنا چاہیے کہ ہم راہ حق پر چلیں گے، جو آزمائش آئے گی اللہ کی طرف سے خندہ پیشانی اس کو برداشت کریں گے، اسی پر ہماری جان جائے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہم راہ حق کو چھوڑ نہیں سکتے، پہلے سے ذہن میں یہ بات ہے، تو پھر جب راہ حق پر چلتے ہوئے اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش آتی ہے تو وہ آدمی ثابت قدم رہتا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ فرماتے اَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ اپنی زبان سے کہہ دیں گے ہم ایمان لائے، بس اتنے میں انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ یہ گمان غلط ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جتنے لوگ پہلے گزرے حق والے ان سب کو بھی ہم نے آزمایا تھا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، یہ زبان سے تو کہہ دیا لا الہ الا اللہ، زبان سے تو کہہ دیا آمنا ہم ایمان لائے، لیکن اب ہم جانچیں گے کہ کون اپنی زبان کے دعوے میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اس لیے یہ چیز تو ضروری ہے۔ یہاں سے پھر آگے اللہ تعالیٰ پورا واقعہ تفصیل سے بیان فرما رہے ہیں۔ آج جمعرات ہے، کل جمعہ کا دن ہے، جمعہ کو سبق نہیں ہوتا، سنیچر اور اتوار یہ 2 دن بھی سبق نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں ایک اہم پروگرام رکھا گیا ہے تربیتی کیمپ کے عنوان سے جوانوں کے لیے، تو اس میں 2 دن شرکت ہے، لہذا یہ 2 دن بھی سبق نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے آج واقعہ شروع نہیں کیا، انشاءاللہ پیر سے یا پھر منگل سے انشاءاللہ سبق واپس شروع ہوگا، یہیں سے واقعہ آگے بڑھائیں گے۔ دعا کی بھی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہونے والے کیمپ کو کامیاب فرمائے، مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔